اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللعب۔ تباہ ہو گیا وہ اور اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ آج ہم سورۃ اللعب کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ جی ہاں، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ سورۃ النصر کا ہم مطالعہ پہلے کر چکے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ سورۃ النصر کے بعد کون سی صورت ہے؟ جی، سورۃ النصر کے بعد سورۃ اللعب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کون سا چچا تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا؟ تو اسٹوڈنٹس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کا نام ابو لہب تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو لہب۔ آج کا سبق ہے سورۃ اللعب۔ اس کا ہم تعارف حاصل کریں گے، اہم مضامین کی بات کریں گے، اس کے علمی اور عملی نکات پر بات ہوگی اور اس کے مرکزی خیال کو سمجھیں گے۔ تعارف: ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا نام ابو لہب تھا۔ لہب کے معنی ہے دہکتا ہوا شعلہ، دہکتا ہوا شعلہ، دہکتا ہوا کوئلہ۔ زمانہ نزول: یہ سورت مکی ہے، یعنی اس کا زمانہ نزول ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، اس لیے یہ مکی سورت ہے۔ آیات اور رکوع: اس سورت کا نمبر جو ہے قرآن پاک میں 111 ہے، یعنی یہ سورت قرآن پاک میں 111 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، یعنی یہ سورت 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ وجہ تسمیہ: یعنی اس کا نام جو ہے وہ ابو لہب کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، یعنی اس سورت کا نام جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ اللعب ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المسد بھی ہے۔ مسد کا بل کھائی ہوئی رسی کو کہتے ہیں۔ رسی جو ہوتی ہے مونج کی رسی، بل کھائی ہوئی رسی جس کو بہت سارے ریشوں سے بنایا گیا ہوتا ہے، اس رسی کو مسد کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں مسد کا بھی ذکر ہے، اس رسی کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ المسد بھی ہے۔ سورۃ اللعب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو سورۃ اللعب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بہت برا ہوگا، یعنی اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے گا، انہیں تکلیفیں دے گا، وہ بہت برے انجام سے ہمکنار ہوگا، یعنی اس کا انجام بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ النصر کے نزول کا پس منظر، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلانیہ اسلام کی دعوت کا آغاز کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا۔
اس زمانے میں کوئی بہت اہم خبر ہوتی تھی تو صفا کی پہاڑی جو مکہ میں کعبہ کے قریب تھی، اس پر چڑھ کر صبح سویرے لوگوں کو پکارا جاتا تھا۔ کوئی بھی اہم خبر ہوتی، کوئی اعلان ہوتا، کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا، تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک صفا ہے اور دوسری مروہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان حج جب کرتے ہیں تو چکر بھی لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، جسے سعی کہتے ہیں۔ تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا جاتا تھا، کوئی اہم خبر ہوتی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان کرو اپنی نبوت کا اور لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، تو آپ ایک دن صبح سویرے صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کوئی پکارے گا تو سارے مکہ والے وہاں جمع ہو جائیں گے، وہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس دن بھی آپ کی پکار پر لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف سے ایک فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، بے شک ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ یعنی لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ آپ کو مکہ میں صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ لوگوں کو آپ پر یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو لوگوں نے برجستہ کہا، فوراً کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، بے شک ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں۔ اس پر پھر لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکار کر کہا، آپ نے فرمایا، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے اور پھر بولا، اے محمد، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ بعض روایات میں ہے کہ اس نے پتھر بھی اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، یعنی آپ سے اس نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، نازیبہ الفاظ کہے، اور پھر بڑے غصے میں کہا کہ صبح صبح تم نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا کہ یہ اعلان کرو، یہ بتاؤ۔ ابو لہب کی اس گستاخی پر اللہ تعالی نے سورۃ اللہب نازل کی، جس میں ابو لہب کی تباہی کا اعلان کیا۔ یہی گستاخی نہیں تھی، اس کے بعد بھی ابو لہب جو ہے وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، بہت زیادہ آپ کو تکالیف دیتا رہا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شدید مخالفت کرتا رہا۔ آپ جہاں کہیں جاتے اور دعوت دیتے تو یہ پیچھے جاتا اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان پر مت یقین کرو۔ یعنی پوری زندگی جو ہے وہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں۔ یہ آپ کا ہمسایہ بھی تھا، اس لیے اس ہمسائیگی کی وجہ سے بھی بہت سی تکالیف دیں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ سورۃ اللہب کے اہم مضامین: ابو لہب کی تباہی کا اعلان اس صورت میں کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مال و دولت اور کمائی، ابو لہب کے کسی کام نہ آنے کی خبر۔ تیسرا مضمون اس میں ہے ابو لہب کے جہنم واصل ہونے کی پیش گوئی، اور چوتھا مضمون ہے ابو لہب کی بیوی کا برا انجام، اور پانچواں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے عبرتناک انجام کی اطلاع۔ ابو لہب کی تباہی کا اعلان کیا گیا اس صورت میں ابو لہب کی تباہی کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ حیران کن بات کی گئی کہ ابو لہب جلد تباہ ہوگا،
حالانکہ اس وقت ابو لہب بہت زیادہ طاقت میں تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے 12 بیٹے تھے۔ وہ مکہ کے انتہائی طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا، وہ بہت امیر تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو 4 لوگ مکہ کے امیر ترین لوگ تھے ان میں سے یہ ایک تھا، انتہائی طاقتور تھا، بڑے بڑے خاندان کا سربراہ تھا، بیٹے اس کے جوان تھے، ہر لحاظ سے یہ بہت طاقت رکھتا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کے پاس مال و دولت بے شمار تھی، صحت و توانائی سے بھرپور تھا، سرخ و سفید چہرہ، باروب شخصیت۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص بھی تباہ ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا۔ یعنی جس وقت یہ صورت اتری اس وقت کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ابو لہب جو ہے اتنا طاقتور ہے، اتنی اس کی اولاد ہے، اتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے، اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے، یہ کیسے تباہ ہوگا؟ تو یہ انتہائی ایسی خبر تھی جس پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن بہت جلد اس کا انجام بہت برا ہو گیا اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا اور مر گیا کہ اس کے اپنے بیٹے جو ہے انہوں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور غلاموں کو بلا کر اور لکڑیوں سے دھکے دے کر ایک گڑھے میں اس کو پھینک دیا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ تو نہ تو اس کی دولت اس کے کام آئی، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کا رعب و دبدبہ اس کا کام آیا، اور وہ انتہائی برے انجام سے ہمکنار ہوا۔ مال و دولت اور کمائی ابو لہب کے کسی کام نہ آنے کی خبر۔ اس میں یہ کہا گیا کہ مال و دولت اور کمائی ابو لہب کے کسی کام نہ آئے گی۔ نہ صرف ابو لہب بلکہ جو بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ ابو لہب ایک امیر شخص تھا، اس کے مال و دولت کی فراوانی تھی، اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اس کے برے انجام کی خبر دی گئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کا مال و دولت اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اور یہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ وہ انتہائی اذیت کی موت مرا اور اس کی دولت اور اس کی اولاد بھی اس کے کسی کام نہیں آئی۔ ابو لہب کے جہنم واصل ہونے کی پیشگوئی۔ اس صورت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ابو لہب نہ صرف دنیا میں ناکام و نامراد ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اسے سخت عذاب دیا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں اس کے عبرتناک انجام کو تو سب نے دیکھا، قیامت کے دن بھی اس کا انجام انتہائی برا ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوا اور آخرت میں بھی بہت برا ہوگا۔ ابو لہب کی بیوی کا برا انجام۔ اس صورت میں ابو لہب کی بیوی جو تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، ام جمیل اس کا لقب تھا، بہت برے انجام کی خبر دی گئی۔ اس صورت میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے برے انجام کی خبر دی گئی، کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں ابو لہب سے کم نہ تھی۔ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور آپ کو سخت اذیت دیتی۔ دنیا اور آخرت میں اس کے برے انجام کی خبر دی گئی۔ اس کے گلے میں مونج کی رسی اور اس رسی سے اس کے برے انجام کی خبر دی گئی کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی تو یہ کانٹے بچھاتی، خاردار جو ہے جھاڑیاں آپ کے راستے میں بچھا دیتی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں یہ لوگ رہتے تھے، تو صبح سویرے اٹھ کے یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تاکہ آپ کو اور آپ کے خاندان جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ تو چونکہ بیوی جو تھی ام جمیل، اس کا بھی برا سلوک تھا، تکلیفیں دینے کا طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے یہ لوگ، اس لیے جہاں ابو لہب کے برے انجام کی خبر دی گئی وہاں ان کی بیوی کو بھی برے انجام سے ہمکنار کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے عبرتناک انجام کی اطلاع، یہ صرف ابو جہل اور ام جمیل جو ہے ان کے عذاب کے بارے میں اور ان کے عبرتناک انجام کے بارے میں ہی خبر نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا رویہ رکھنے والے جتنے لوگ ہیں
ان سب کا یہی انجام جو ہے ہوگا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، ذہنی اور معاشرتی اذیتیں دیں اور انہیں ہر طرح سے تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ یہ تکالیف اس قدر زیادہ تھی کہ اللہ نے اس کے لیے ایک پوری صورت نازل کی اور ان کے برے انجام کی خبر دی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا اور انہیں برے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں جس نے دی ہیں اور آج بھی اگر ان کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور برے انجام تک پہنچتا ہے۔ سورۃ الحب کے علمی اور عملی نکات پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس صورت کے اہم علمی اور عملی نکات: اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور انہیں اپنے عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ضرور برے انجام کو پہنچیں گے۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کا انتہائی برا انجام ہوا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسے عذاب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کام نہیں آتی، بلکہ اصل ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا نجات کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور تعلق کی اگر بات ہوتی تو ابو لہب جو ہے اس کو کبھی یہ برا انجام نہ ہوتا۔ اصل جو رشتہ داری ہے اور تعلق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ان کی تعلیمات پر ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اس صورت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی بھی اللہ کے رسول کی سخت دشمن تھی اور آپ کو ہر طرح کی تکالیف دینے میں ابو لہب سے کم نہ تھی، اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کام نہ آئی، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی تھی۔ یعنی اسلام جو ہے اس میں سب برابر ہیں اور یہاں کوئی رشتہ داری اور تعلق جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل ہے۔ اور یہاں پر عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سب سے باعزت عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور جس طرح انہوں نے ہمیں حکم فرمایا اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی سے ہماری کامیابی ہوگی، اسی میں ہماری نجات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ الحب جو قرآن پاک کی سورت نمبر 111 ہے اس کے تعارف اور اس کے اہم مضامین اور اس کے علمی اور عملی نکات پر بات کی ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کے بارے میں بات کی ہے اور یہ سیکھا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے، اور کسی اور طرح کا تعلق یا رشتہ داری جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔